بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور شام کو تھک ہار کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ اس غلام کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ پر چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلام کر کے اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ اس غلام کی بات سن کر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ اتنا نرم دل اور لوگوں کا خیال رکھنے والا ایک نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑا۔ ان کو جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اپنے شفیق اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا ان کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔